السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے ہمیں 8ویں جماعت کے 3 اسباق کے ویڈیوز روانہ کیے تھے۔ اب یہ چوتھا سبق ہے، جماعت ہشتم 8ویں جماعت، سمندر کے فرش کی بناوٹ یعنی اسٹرکچر آف اوشن فلور۔ جس طرح زمین کے فرش کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، چونکہ اس کا مشاہدہ آپ براہ راست کر سکتے ہیں، زمین کا اوپری حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ تو بنیادی طور پر زمین کے اوپری حصے میں 3 طرح کی شکلیں موجود ہیں: پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان۔ پہاڑ جو عموماً زمین کی سطح سے کافی بلند ہوتے ہیں، 3000 میٹر سے زیادہ بلند والے علاقے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نکلی چوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح سطح مرتفع بھی بلند علاقے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اوپری حصہ فلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی ہموار سطح ہوتی ہے اس کی۔ میدان کافی نیچے ہوتے ہیں جو ہموار ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 3 بڑی شکلیں ہیں: پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان۔ لیکن چونکہ اوپری حصہ زمین کا ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو کیا سمندر کا حصہ بھی اسی طرح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سمندر جو کہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، ہمارا پوری سطح زمین کا تقریباً 29% حصہ خشکی کا ہے، اس زمین کا ہے، اور 71% حصہ سمندروں کا ہے، یعنی پانی کا ہے۔ تو یہ 71% حصہ جو سمندر جس پر پھیلے ہوئے ہیں، کیا اس کا نچلا حصہ بھی ہموار ہے یا زمین کی طرح نشیب و فراز والا ہے؟ سمندر کی سطح کا جو اوپری حصہ ہے، یہ واٹر لیول جو دکھائی دے رہا ہے، واٹر لیول یعنی یہ حصہ پورا، یہ سمندر کی سطح کا اوپری حصہ جو پانی کا حصہ ہے، اوپر لیول دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پانی کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ ہم پانی کو جس برتن میں ڈالیں گے اسی شکل کا پانی جو ہے وہی روپ اختیار کر لے گا، لیکن اس کا اوپری حصہ بالکل ہموار ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سطح دکھائی دے رہی ہے آپ کو، لیکن اس کے نیچے یہ جو زمین کی سطح ہے، اس میں نشیب و فراز ہے، نشیب و فراز ہے اس میں۔ یعنی یہ چیز ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی ہے، لیکن سمندر کے نیچے جو زمینی حصہ اس کا اسٹرکچر ہے، وہ اسٹرکچر بھی زمین کی اوپری سطح کی طرح ناہموار ہے، نشیب و فراز ہے۔ اس میں بھی پہاڑیاں ہیں، خندق ہے، جزیرے ہیں، اور اسی طرح سے گہری وادیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ڈھلان والے علاقے ہیں۔ اس کو ہم سمندر کی سطح کی بناوٹ یا اوشن فلور کہتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل ہم پڑھیں کہ اوشن فلور کی تفصیل کیا ہے۔ سمندری فرش کی بناوٹ کو ہم بنیادی طور پر یہ مختلف حصوں میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں: براعظمی تختہ، براعظمی ڈھلان، سمندری میدان، سمندری پہاڑ اور سطح مرتفع، سمندری کھائی اور خندق، جزائر وغیرہ۔ یہ اس کے سمندری فرش کی بناوٹ کے حصے ہیں۔ آئیے ہم پہلا حصہ، جس کو کانٹیننٹل شیلف یا اوشن فلور کہتے ہیں۔ کانٹیننٹل شیلف کیا ہے؟ آپ اس ڈائیگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں، کانٹیننٹل شیلف کا یہ حصہ یہاں تک، یہ پورا حصہ جو کم ڈھلان والا حصہ ہے، اس کو ہم کانٹیننٹل شیلف یا براعظمی تختہ کہتے ہیں۔ براعظمی تختے کی گہرائی کم ہوتی ہے، عموماً یہ 200 میٹر گہرے ہوتے ہیں۔ عام طور پر سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے اکائی فیدم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیدم، سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے فیدم کا استعمال کرتے ہیں۔ فیدم، ایک فیدم برابر 6 فٹ کی ہوتا ہے، ایک فیدم میں 6 فٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح میٹر میں اس کو دیکھیں تو تقریباً 200 میٹر گہرائی والے علاقے یہ کانٹیننٹل شیلف ہوتے ہیں۔ ان کی دیگر خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔
ساحلی علاقے ساحل سے لگا ہوا کم گہرا حصہ بر اعظمی تختہ کہلاتا ہے، یعنی یہ کم گہرا ہوتا ہے 200 میٹر کی گہرائی تک، سب سے کم گہرا ہوتا ہے، مگر اپنی گہرائی اس کی گہرائی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، کہیں زیادہ ہوتی، کہیں کم، کہیں 200 میٹر، کہیں اس سے کم، کہیں اور اس سے کم۔ اس طرح سے الگ الگ ساحلی کناروں پر ان کی گہرائی الگ ہوتی ہے، انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ جو بر اعظمی تختے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ انسان مختلف قسم کے ان سمندروں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے اہم اس لیے ہیں کہ معدنی تیل، گیس، مچھلیاں، نمک اور دیگر معدنیات اس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کی گہرائی کم ہوتی ہے، گہرائی کم ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی اس سمندر کے اس تہہ تک پہنچتی ہے، یعنی بر اعظمی تختے کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پلانکٹن نامی پودا کی نشوونما ہوتی ہے، پلانکٹن کی نشوونما ہوتی ہے، اور یہ پلانکٹن پودا مچھلیوں کی بہت ہی مرغوب غذا ہے، خوراک ہے، اور مچھلیاں اس کو کھاتی ہیں۔ اس لیے ان بر اعظمی تختوں میں بڑے پیمانے پر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور یہ ماہی گیری کے مراکز ہوتے ہیں۔ تو اس طلبہ یہ بر اعظمی تختے بہت اہم ہیں۔ بر اعظمی تختوں کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے بر اعظمی ڈھلان کا ہے، بر اعظمی ڈھلان اور سمندری میدان۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بر اعظمی ڈھلان۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ جو کافی اس کا سلوپ کافی تیز ہے، اس کو ہم کانٹیننٹل سلوپ یا بر اعظمی ڈھلان کہتے ہیں۔ بر اعظمی تختوں کے بنسبت اس کی گہرائی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈھلان کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حصے 200 سے لے کر کے 3600 میٹر تک گہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی گہرائی مختلف ہوتی ہے الگ الگ علاقوں میں۔ بر اعظمی ڈھلان کی وسعت کم ہوتی ہے، ان کا پھیلاؤ کم ہے دوسرے حصوں کی بنسبت، اور بر اعظمی ڈھلان کو کانٹیننٹل شیلف کی سرحد بھی مانا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کی اور دیگر خصوصیات میں کیا ہے۔ بر اعظمی ڈھلان، بر اعظمی تختے کے بارے ہم نے پڑھا، ابھی بر اعظمی ڈھلان ہے، ابھی بتایا گیا آپ کو 3600 میٹر تک گہرائی ہے، اس کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، عام طور پر اسے بر اعظمی تختہ کی سرحد مانا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے سمندری میدان۔ سمندری فرش کا ہموار حصہ سمندری میدان کہلاتا ہے۔ تقریباً 70% حصہ سمندری میدان پر مشتمل ہے۔ یہاں آپ کو اس حصے میں یہ ہموار میدانی علاقہ دکھائی دے رہا ہے، جس کو ہم ابیسل پلین یا سمندری میدان کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً 70% حصہ ابیسل پلین یا سمندری میدان پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ حصہ بحر اعظمی یعنی سمندری فرش کا جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ سمندری میدان سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم کافی نچلے میدان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ ہے سمندری میدان کے علاوہ سمندری پہاڑ اور سطح مرتفع۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ کو یہ پہاڑی علاقے سمندر میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس کو گاؤٹ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں جو سمندری پہاڑ ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، اس کے اندر چوٹی ہوتی ہے، اس کو رج کہتے ہیں، ماؤنٹ رج کہلاتی ہے۔ لیکن یہ جو حصہ ہے یہ بھی پہاڑ ہی ہیں، لیکن اس حصے میں چوٹی نہیں بلکہ اس کا اوپری حصہ ایسا فلیٹڈ ہے۔ اس حصے کو ہم گویاٹس کہتے ہیں، اور یہی گویاٹ سمندری سطح مرتفع کہلاتی ہیں۔ تو یہ سطح مرتفع کا حصہ ہے، سطح مرتفع ہے، یہ سمندر کے پہاڑ ہیں۔ زمین کے اس اندرونی حصے میں سمندری جس میں پہاڑ اور سطح مرتفع پائے جاتے ہیں، سمندر کے اس حصے میں
آتش فشانی عمل ہوتا رہتا ہے اور یہ آتش فشانی مادے جمتے رہتے ہیں، یا پھر سمندر میں پائی جانے والی مختلف قسم کے جاندار کا جو خول کیلشیم کاربونیٹ کا جو بنا ہوتا ہے، سیپ ہے، گھونگا ہے، شیوال ہے وغیرہ، ان کے مرنے کے بعد وہ جاندار کا خول جمع ہو جاتا ہے جو تہ بتہ جمتا رہتا ہے سمندر میں، تو تہدار چٹان کبھی کبھار اوپر نکل جاتی ہے تو وہ جزیرہ کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اس طرح سے جس کو ہم سمندری پہاڑ ہی کا حصہ ہے، یہ جزائر جو کہ سمندر کے لیول سے اوپر نکل جاتے ہیں تو جزائر کہلاتے ہیں۔ یہ دو طرح کے بنتے ہیں، یا تو پھر یا آتش فشانی عمل کی وجہ سے بنے یا سمندری جانداروں کے خولز کے جمع ہونے سے بنے، جس کو ہم مونگوں کی چٹان کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے سمندر میں بھی یہ پہاڑی سلسلے کافی بلند پائے جاتے ہیں، جیسے زمین پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ جزیرے سمندر میں ڈوبے ہوئے پہاڑ ہی ہوتے ہیں، جب کچھ حصہ ان کا باہر نکل گیا تو وہ جزیرہ بن گیا، جیسا کہ یہاں دکھائی دے رہا آپ کو، چاروں طرف اس کے پانی ہے۔ اس طرح آئیے اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں، سمندری پہاڑ، سطح مرتفع اور سمندری کھائی اور خندق کی۔ سمندری فرش کے پہاڑ، سمندری اور سطح مرتفع سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلے سینکڑوں کلومیٹر چوڑے اور ہزاروں کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ پہاڑ سمندری پانی کی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں تو جزیرہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈمان نکوبار جزائر ہیں بحر بنگال میں، اسی طرح لکشدیپ کے جزائر ہیں بحر عرب میں۔ بعض پہاڑ کے ٹیلے ہموار ہوتے ہیں، اس ہموار حصے کو سطح مرتفع کہتے ہیں، جس کو ہم گاؤٹس نام دیا گیا ہے شکل میں۔ اسی طرح سطح مرتفعی حصہ بحر عرب میں، جس کو چھاگوس کی سطح مرتفع کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ سمندری کھائی اور خندق کی ہے، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے، آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو گہری خندق نظر آ رہی ہے وی شکل کی۔ دراصل یہ فالٹس ہوتے ہیں سمندر کی پیندی میں، سمندر کی تہ میں جو دراڑیں ہوتی ہیں، فالٹس ہوتی ہیں، کافی نیچے تک چلی جاتی ہیں تو کھائی یا خندق کہلاتی ہے، جس کو ڈیپ ٹرنچز کہتے ہیں۔ جب یہ کم گہری ہوتی ہے تو کھائی کہلاتی ہے، بہت زیادہ گہری ہوتی ہے تو خندق کہلاتی ہے۔ سب سے گہری خندق ماریانا ٹرینچ ہے، یعنی ماریانا خندق ہے، جس کی گہرائی 11,034 میٹر ہے۔ آئیے اس کی ہم خصوصیات پڑھتے ہیں کھائی اور خندق کی۔ سمندری کھائی اور خندق، سمندری فرش پر دراڑ نیچے تک چلی جاتی ہے، اس کی ڈھلان کافی تیز ہوتی ہے۔ ایسے تنگ اور تیز ڈھلان والا منفرد حصہ کھائی یا خندق کہلاتا ہے۔ کھائی کم گہرے حصے کو کہتے ہیں، خندق بہت زیادہ گہرے حصے کو کہتے ہیں۔ ماریانا خندق دنیا کی سب سے گہری خندق ہے۔ یہ بہت خندق کے جو حصے ہوتے ہیں ٹرنچز کے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اکثر اسی حصے میں زلزلے اور آتش فشاں آتے ہیں اور ساحلی علاقوں میں اس کی وجہ سے سونامی آتی ہے۔ ماریانا خندق کافی گہری ہے، دنیا کی سب سے زیادہ 11,034 میٹر گہری ہے، یعنی اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے اندر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈال دیا جائے، یہ خندق اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈال دیا جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ مکمل طور پر ڈوب جائے گی اور اس کے اوپر تقریباً 3,000 میٹر پانی اس کے اوپر رہے گا، 2,500 سے 3,000 میٹر، کیونکہ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 11,034 میٹر ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 8,839 میٹر ہے، یعنی 2,500 میٹر سے زیادہ پانی اس کے اوپر موجود ہوگا، یعنی دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ڈوب جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب سمندر کے زمین کے اوپر جو بلند علاقے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے گہرے حصے سمندر کے اندر موجود ہے۔ جزیرہ ہے، چاروں طرف اس کے پانی پھیلا ہوا ہے، اس طرح یہ جزائر پائے جاتے ہیں، اس کے چاروں طرف سے پانی ہے، چاروں طرف پانی پھیلا ہوا ہے۔ اگلی چیز ہے جو سمندری اجتماع کاری یا ڈیبریز۔ سمندری اجتماع کاری کیا ہے؟ سمندر کے اندر جو دریا بہتے ہیں تو اس طرح دریا، برفانی دریا کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی اور برفانی دریا کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی کے باریک ذرات، ریت کے ٹکڑے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وغیرہ مادے
یہ بر اعظمی تختوں پر جمع ہوتے ہیں، دریا جہاں سمندر میں ملتا ہے اس کو ہم سمندری تلچھٹ کہتے ہیں۔ سمندری تلچھٹ دریا اور برفانی دریا کے ذریعے بہا کر کے لائے گئے مادے۔ سمندری تہ میں آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے راکھ، لاوا، سمندری نباتات اور حیوانات کے باقیات وغیرہ کے باریک ذرات نرم کیچڑ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہی نرم کیچڑ سمندری رسوب کہلاتا ہے۔ نرم کیچڑ یعنی آتش فشانی دھماکے کے وقت بہت ساری چیزیں جو خارج ہوتی ہیں لاوا کی شکل میں، اسی طرح سے اب چونکہ آتش فشانی دھماکہ ہوا تو اس کے اندر جاندار جو پائے گئے سمندر کے اندر نباتات ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں اور کیچڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پانی کے اندر ہے۔ تو یہ ملائم جو کیچڑ بنتا ہے اسی کو ہم سمندری رسوب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سمندر کے پانی کو مختلف طرح سے سمندری ماحول کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں شہری علاقوں کا آلودہ پانی، اسی طرح کارخانوں کا آلودہ پانی، ٹھوس کچرا، دھات، پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء، بیکار کیمیائی اشیاء اور تابکاری مادے وغیرہ وغیرہ جو ہم اپنے گھروں سے کھاڑی، سمندر، دریا میں پھینک دیتے ہیں وہ بہہ کر کے سمندر میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ مادے سمندر کے پانی کی آلودگی کی وجہ بنتے ہیں اور یہ چیزیں سمندری ماحول اور آبی جاندار و نباتات کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سمندری فرش پر اجتماع کاری کی وجہ سے پائیدار چٹان بھی تیار ہوتی ہے، یعنی سمندر کے جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ آتش فشانی دھماکوں کے وقت یا مونگے کی چٹانوں کی جماؤ کی وجہ سے اس طرح تہدار چٹانیں تیار ہوتی ہیں۔ اس طرح سے سمندر انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سمندر سے بہت سارے معدنیات جس میں نمک ہے، معدنی تیل ہے، قدرتی گیس ہے وغیرہ، مچھلیاں ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سمندر ہمارے آب و ہوا کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور آبی نقل و حمل کے لیے بہت اہم ہے۔ اس طرح سمندر ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔